اس نے پہلے پھاوڑے کی مدد سے برف کی تہہ صاف کی اور پھر برف کی تہہ کے نیچے سے برآمد ہونے والے سلیب کو زور لگا کر ایک طرف ہٹایا۔ سلیب ہٹتے ہی ایک مستطیل شکل کا گڑھا نمودار ہوا۔ گڑھے کے نمودار ہوتے ہی معاذ نے 2 قدم آگے بڑھ کر اس کے اندر جھانکا اور دم بخود رہ گیا۔ گڑھے میں بے لباس انسانی لاشیں نہایت ترتیب سے ایک کے اوپر ایک تہہ لگا کر رکھی گئی تھی، اور پہلی نظر میں ہی نظر آ رہا تھا کہ ان لاشوں کو علائشوں سے صاف کر کے وہاں رکھا گیا ہے۔ یہ کسی بڑے ریستوران کے ڈیپ فریزر میں صاف کر کے رکھی گئی مرغیوں کا سا منظر تھا۔ معاذ کو سورج کی بات یاد آئی۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ غذائی قلت کے عرصے میں قیدیوں کو انسانی گوشت کھلایا جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اسے سورج کے خدشات بالکل درست محسوس ہوئے۔ لاشوں کو محض ٹھکانے لگانا مقصود ہوتا تو انہیں یوں ہی گڑھا کھود کر جو کا تو اس میں پھینک دیا جاتا، لیکن یہاں باقاعدہ ڈیپ فریزر والی ترتیب قائم کی گئی تھی، اور اس بات کا اہتمام کیا گیا تھا کہ لاشیں علائشوں سے پاک صاف ستھری حالت میں رکھی جائیں۔ اس اہتمام کا وہی ایک سبب سمجھ آ رہا تھا جو سورج انہیں پہلے ہی بتا چکا تھا۔ لاشوں کی علائشیں کیوں صاف کی گئی ہیں؟ اسے منظر ظاہر کرنے والے شخص کو گھورتے پوچھا۔ معلوم نہیں صاحب، ہمارا کام تو بس اتنا ہے کہ لاشوں کو لا کر اس گڑھے میں ترتیب سے رکھ دیں۔ اس نے جس طرح نظریں چرا کر جواب دیا، اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بند کرو یہ معصومیت کے ڈرامے۔ اس نے غصے سے اس شخص کا گریبان پکڑ لیا۔ کل سے میں تیری یہ مصنوعی معصومیت دیکھ رہا ہوں، سب جانتا ہے تو کہ یہاں کیا کچھ اور کس لیے کیا جا رہا ہے۔ اس نے صرف اس شخص کا گریبان ہی نہیں پکڑا، اس کے منہ پر تابڑ توڑ مکے بھی برسانے شروع کر دیے۔ دائیں ہاتھ سے برسائے جانے والے مسلسل مکوں نے یقینی طور پر اس شخص کا جبڑا ہلا کر رکھ دیا، اور وہ درد کی شدت سے بلبلانے لگا تھا۔ معاف کر دو صاحب، اب آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، اور جو آپ پوچھو گے سب سچ بتائیں گے۔ آخر اس نے ہاتھ تسلیم کر لی اور بتانے لگا۔ پروفیسر اینڈریو کی لیب میں دوران تجربات مرنے والوں کی لاشوں کے لیے حکم تھا کہ ان کی علائشیں صاف کرنے کے بعد دھو دھلا کر ان گڑھے میں سٹور کی جائے۔ برف کا یہ گڑھا کسی بڑے ڈیپ فریزر سے زیادہ ٹھنڈا رہتا ہے، اس لیے اس میں لاشیں خراب ہونے کی نوبت نہیں آتی۔ اور وہ کہتے رک گیا۔ اور کیا؟ معاذ نے اس کے گریبان کو زور سے جھٹکا دیا۔ اور یہ صاحب کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو ان لاشوں کا گوشت بھی پکانے کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اس نے اٹک کر اس بات کی تصدیق کر دی جس کا اظہار پہلے ہی سورج کر چکا تھا۔ اس کا اعتراف سن کر معاذ کو اتنی شدت سے غصہ آیا کہ اس کا گریبان چھوڑا اور اسے اتنی زور سے لات رسید کی کہ وہ کھلے گڑھے میں لاشوں کے اوپر جا گرا۔ اسے چھوڑ دو، یہ صرف حکم کا غلام ہے۔ زنگ تو پتہ نہیں کب وہاں آ گیا تھا۔ انسانیت کی اتنی تذلیل، ایسا لگتا ہے کہ یہ خود انسان نہیں ہے۔ جو لوگ زندہ انسانوں کو اپنے تجربات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، ان سے کسی بھی بات کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ زانگ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے حقیقت کا احساس دلایا۔ ان سب کو چھوڑو اور اندر چلو، ابھی ہمیں اور بھی بہت سے معاملات دیکھنے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے غار کے اندر لے گیا۔ قیدیوں والے حصے میں سورج اور باقی قیدین کے منتظر تھے۔ مجھے بھیجو یہاں سے، میں سب سے تیز رفتار ہوں، میں جاؤں گا، میں جوان اور طاقتور ہوں۔ نہیں، میں ان سب نے ان کی شکلیں دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ بڑی مشکل سے انہیں خاموش کروایا گیا۔ وہ چپ ہوئے تو معاذ نے بولنا شروع کر دیا۔ آپ سب کو قسمت کے پھیر نے اس جہنم میں پہنچایا ہے۔ اس پھیر سے نکلنے کے لیے بھی آپ کو قسمت کا لکھا قبول کرنا پڑے گا۔ آپ سب کے نام پرچیوں پر لکھ کر قرآن اندازی کی جائے گی۔ جس کا نام قرآن اندازی میں نکلیں گے وہ یہاں سے جائے گا، اور باقیوں کو یہاں رک کر مدد آنے کا انتظار کرنا ہوگا کہ آپ لوگوں کو میرا یہ فیصلہ منظور ہے۔ جواب میں وہاں خاموشی چھا گئی۔ خاموشی یا خود غرضی سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ آپ سب جانتے کہ ہمارے وسائل محدود ہیں، اور ان وسائل میں صرف چند ہی لوگوں کو یہاں سے جانے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ وہ چند لوگ کون ہوں گے اس کا فیصلہ قسمت کو کرنے دیں، اسی میں سب کی بھلائی ہے۔ ان کو خاموش پا کر معاذ نے سمجھایا۔ میں آپ کے فیصلے کو سویکار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سورج نے اس کی بات تسلیم کی، پھر آہستہ آہستہ سب مانتے چلے گئے۔ چند ایک اختلاف تھا بھی تو اکثریت کی رائے کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اب اس کام کو مکمل کروائیں، میں اتنی دیر میں دوسرے معاملہ دیکھتا ہوں۔ وہ زانگ کو وہ مصروف چھوڑ کر خود دوسری طرف چلا گیا۔ یہاں اس کی وکی اور جارو سے ملاقات ہو گئی۔ لارا کی حالت بہت خراب ہے اور ہمیں نہیں لگتا کہ وہ اب زیادہ دیر زندہ رہ سکے گی۔ وکی نے اسے اطلاع دی۔ آؤ چل کر دیکھتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ لاڑا سکڑی سمٹی ایک کونے میں پڑی تھی اور اس کے منہ سے کراہیں خارج ہو رہی تھیں۔ اسے بہت تیز بخار ہے۔ ہم نے کچھ دوائیں بھی دی تھی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جارو نے اس کی معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ معاذ نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔
حقیقتاً اسے لارا سے کوئی ہمدردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ عورت ان لوگوں کا حصہ تھی جنہیں انسانیت کا مطلب ہی نہیں پتا تھا۔ میرے سر یا دل میں گولی مار کر میرا قصہ ختم کر دو، میں اس اذیت کو مزید نہیں سہ سکتی۔ معاذ کو سامنے پا کر اس نے دہائی دی تھی۔ میرے خیال میں یہ اذیت اس اذیت سے کم ہی ہوگی جو تم لوگوں کے ہاتھوں تجربات سے گزرتے بے گناہ انسانوں کو اب تک برداشت کرنا پڑی ہے۔ طنز مت کرو، ہم جو کچھ کر رہے تھے اس میں انسانیت کی بھلائی تھی۔ تم لوگوں نے سارا سیٹ اپ تباہ کر کے انسانیت کا بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ وہ ٹوٹی طاقت کے باوجود پرجوش ہو کر اپنا دفاع کرنے لگی۔ کیسی بھلائی؟ ہنستے کھیلتے انسانوں کو ان کی ہستی بستی زندگی سے نکال کر اس ویرانے میں لا کر قید کر دینا، انہیں حقیر جانوروں کے تجربات میں استعمال کرنا، ان کو موت کے گھاٹ اتارنا اور مرنے کے بعد بھی ان کے جسم سے گوشت اتار لینا۔ ان میں سے آخر کون سا فعل ایسا ہے جسے تم انسانیت کی بھلائی قرار دے سکتی ہو؟ معاذ کو اس کی ڈھٹائی پر غصہ آیا۔ عظیم مقاصد کے لیے ہمیشہ کچھ لوگوں کو قربانی دینا پڑتی ہے۔ یہ لوگ جو یہاں مرے ہیں، اگر وہ 30، 40 یا 50 برس اور جی لیتے تو اس سے دنیا کو کیا فرق پڑتا؟ تم یہ سمجھو کہ ان کی زندگیاں زیادہ بہتر مقصد میں استعمال ہو گئی۔ وہاں کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ دنیا کو کوئی فرق پڑے نہ پڑے، ان کے اپنوں کو فرق پڑا ہوگا۔ ماں، بہن، بیوی، بیٹی، باپ، بھائی اور دوست آج بھی راہ دیکھتے ہوں گے کہ وہ جو اچانک ان کی زندگیوں سے غائب ہو گیا ہے، شاید کسی روز اچانک ہی واپس لوٹ آئے۔ انہیں تو کبھی معلوم نہیں چل سکے گا کہ ان کا وہ پیارا کب اور کیسے مارا گیا۔ ان کی تسلی کے لیے تو قبر کی مٹی یا چتا کی راکھ بھی نہ چھوڑی تم لوگوں نے۔ معاذ کو اب تک یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یہاں غذائی ضرورت پوری کرنے کے لیے مرنے والوں کی لاشوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ احمقانہ جذباتی باتیں وہ سن کر بڑبڑائی۔ جس میں جذباتی نہ ہو، بھلا وہ انسان ہی کیا جس کی زندگی انسانیت کی بھلائی کے کام نہ آئی ہو؟ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لارا نے طنز کیا۔ یوں تو سب سے الگ تھلگ اور چوری چھپے رہ کر خدمت نہیں جرائم کیے جاتے ہیں۔ تم لوگ بھی یقیناً یہی کچھ کر رہے تھے۔ معاذ اس کی بات سے ذرا متاثر نہیں ہوا، لیکن اب کی بار اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ غنودگی میں چلی گئی ہے۔ اصل میں بجھتی شمع تھی جو بجھنے سے پہلے پورے زور سے پھڑپھڑائی تھی۔ عظیم اسرائیل ایک دن ساری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ ہمیں خدا نے حکمرانی ہی کے لیے بنایا ہے۔ جاروں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ کچھ پانی اس کے منہ میں ڈالا تو وہ ہوش میں آ کر آہستہ سے بڑبڑائی۔ اس خواب کو اپنے دل میں لیے تمہاری قوم کا ایک ایک فرد جہنم میں چلا جائے گا، لیکن تمہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ اس کی بری حالت کے باوجود معاذ اسے جواب دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دے معاذ بھائی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جینا مرنا سب شر پر ہی ہوتا ہے۔ وکی نے اس کا آہستہ سے ہاتھ دبایا۔ تم ان لوگوں کی سوچ دیکھو یار، یہ اپنے سوا دنیا کے سب انسانوں کو حقیر سمجھتے ہیں اور کسی سدائے ہوئے جانور کی طرح نہ صرف انہیں اپنے تابع رکھنا چاہتے ہیں بلکہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جانوروں کی طرح جب چاہے انہیں چیر پھاڑ کر کھا جائے۔ اور پھر الزام ہم مسلمانوں پر ہے کہ ہم بنیاد پرست اور دہشت گرد ہیں۔ تم بتاؤ مجھے کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے وہ دہشت گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ جذباتی ہو گیا۔ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی جو بھی کرے وہ قابل مذمت ہے۔ نہ مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اپنے نظریات و عقائد کی بھیٹ چڑھائیں، اور نہ ہی یہودیوں کو کہ اپنی نسلی برتری کے ذوب میں دوسروں کو صفحہ ہستی سے مٹاتے چلے جائیں۔ وکی نے رسان سے اس کی بات کا جواب دیا۔ لارا پر اب مکمل غنودگی طاری ہو گئی، اس لیے وہ اس گفتگو کو سننے اور کوئی جواب دینے سے قاصر تھی۔ حق نہیں، پھر بھی پوری بے شرمی اور ہٹائی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ فلسطینیوں کی نسلیں مٹا کر رکھ دی ہیں انہوں نے، لیکن کوئی نہیں جو کھل کر ان کی مذمت کرے، ان کے خلاف کوئی پابندی عائد کرے۔ بس سارے اصول اور پابندیاں ہم مسلمان ممالک کے لیے ہیں۔ معیشت بھائی، صاحب معیشت اس وقت پوری دنیا میں اس ایک حقیقت پر کھڑی ہوئی ہے، آپ کمزور معیشت کے مالک ہیں، تو مطلب ہے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور بے حیثیت لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ ہم مسلمان اس وقت اپنا کیا دھرائی بھگت رہے ہیں۔ ہم نے فضول مذہبی مباحث اور عیاشیوں سے ہٹ کر اگر ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے اپنے ملک و قوم کے لیے کچھ کیا ہوتا تو آج یوں ذلیل و خوار نہیں ہوتے۔ وکی اس وقت جذبات کے بجائے حقیقت پسندی سے کام لے رہا تھا۔ میرے خیال میں یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے حصے کا کام دیکھیں۔ اب تک خاموش کھڑے جاروں نے درمیان میں دخل دے کر اس گفتگو کو ختم کرنا مناسب سمجھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں زانگ کے پاس واپس جا کر اسے آئندہ لاہ عمل کے متعلق پوچھتا ہوں۔ معاذ کو اس کی بات سمجھ آ گئی اور وہاں سے نکل کر سیدھا زانگ کے پاس واپس پہنچا۔ زانگ قرآن اندازی کا عمل مکمل کروا کر فارغ ہو چکا تھا۔ اس نے معاذ کو منتخب افراد کی فہرست دکھائی۔
کیا جانے والوں میں سورج کا نام بھی شامل ہے؟ فہرست ہندی زبان سے زانگ سے پوچھنا پڑا۔ نہیں، اس کا نام نہیں ہے، زانگ نے انکار کیا۔ اوہ، اس کا نام شامل ہوتا تو اچھا ہوتا۔ وہ اچھی فطرت کا انسان ہے، اس سے امید کی جا سکتی تھی کہ دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرے گا۔ سورج کا نام نہ شامل ہونے پر اسے افسوس ہوا۔ اس کے یہاں رہنے میں بہتری ہے، وہ یہاں کے انتظامی معاملات کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے۔ زانگ مطمئن تھا۔ اگر ہمارے یہاں سے جانے کے بعد ڈیوڈ کے لوگ یہاں آ گئے تو کیا ہوگا؟ یہ حال سے بے حال لوگ، جن میں سے شاید ہی کسی کو اسلحے کا استعمال آتا ہو، اپنا دفاع تک نہیں کر سکیں گے۔ ماز نے بڑی دیر سے ذہن میں مچلتا سوال زانگ کے سامنے رکھا۔ وہ نہیں آئیں گے، انہیں یہاں ہماری آمد کا علم ہو چکا ہوگا، یا ہمارے قدم پڑنے کے بعد ان کے لیے یہ جگہ بیکار ہو چکی ہے، اس لیے اب کبھی وہ یہاں کا رخ نہیں کریں گے۔ زانگ نے پورے وثوق سے دعویٰ کیا۔ میں حیران ہوں کہ وہ اتنے عرصے سے یہ سارا سیٹ اپ کیسے چلا رہے تھے۔ لوگوں کا اغوا، تسلسل سے راشن کی سپلائی، گاڑیوں کا آنا جانا، کچھ بھی بھارتی حکومت کی نظروں میں نہیں آیا۔ یہ سب کچھ ان کی نظروں میں ہوگا، بلکہ ان کی اجازت سے ہو رہا ہوگا۔ دنیا کی کوئی بھی حکومت اپنے ملک میں ہونے والی ایسی کارروائیوں سے بے خبر نہیں ہوتی۔ یہ اور بات کہ وہ خود جان بوجھ کر انجان ظاہر کرتی رہے۔ بھارتی حکمرانوں کا تو ویسے بھی یہود سے پرانا گٹھ جوڑ ہے۔ زانگ نے اسے جواب دیا، پھر موضوع بدلتے ہوئے بولا، اب ہمیں یہاں سے روانگی کی تیاری کرنا ہے۔ کیمپ کا سارا راز ہم پر کھل چکا ہے، اور جو نہیں معلوم ہو سکا اسے معلوم کرنے کے لیے ہم پروفیسر اینڈریو کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ ہماری رپورٹ اور پروفیسر سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں اوپر والے خود فیصلہ کریں گے کہ آگے انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ تمہارے تاثرات سے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم یہ سبھی دیکھنے کی توقع کر رہے تھے۔ تم مجھے کسی بھی لمحے حیران نظر نہیں آئے۔ ماز نے اپنے دل میں آئے خیال سے اظہار کیا۔ بالکل یہ سب نہیں، پرنتو میں ایسے ہی کچھ دیکھنے کی امید کر رہا تھا۔ اس ویرانے میں اتنی لاگت لگا کر یہ کیمپ بلا وجہ تو نہیں چلایا جا رہا تھا نا؟ ایسی ہر شے کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہوتا ہے۔ تم لوگوں کا کیا مقصد ہے؟ اس کا جواب سن کر ماز نے بے ساختہ ہی پوچھا تو زانگ ساکت رہ گیا۔ اب یہ نہ کہنا کہ یہ بھکشوں کا طرز زندگی ہے، وہ ایسے طرز زندگی اور تپسیاؤں کو پسند کرتے ہیں۔ تمہارا بھی سارا سیٹ اپ اتنا ہی منظم ہے جتنا اس کیمپ کا۔ ترک دنیا کر دینے والے سادور بھکشو تم لوگوں کے ساتھ جدید اسلحے اور آلات کے ساتھ نہیں رہتے۔ تم مانو یا نہ مانو، تم لوگ بھی کسی خاص مقصد کے تحت وہاں رہ رہے ہو۔ وہ بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔ تم چل رہے ہو نا ہمارے ساتھ بیجنگ؟ اپنے ہر سوال کا جواب وہاں پہنچ کر حاصل کر لینا۔ زانگ نے اس سے بحث کرنے کے بجائے ایک سادہ سا جواب دے کر بات ختم کر دی۔ ماز کو بھی ایک گہری سانس لے کر خاموشی اختیار کرنا پڑی۔